حسن ایوب صاحب جو اہم معاملہ یہ ہے کہ انیشلی ہمیں یہ لگا جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فون کر کے مبارکباد دی ان کو، اور اچھی بات یہ لگی کہ مبارکباد انہوں نے ایکسیپٹ کی اور ساتھ انہوں نے یہ ریکویسٹ کر دی کہ جی میری ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں دیکھتا ہوں اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کی ملاقات کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ بھی بیان دے دیا کہ جی میں نے کابینہ بنانی ہے ایک سے زیادہ دفعہ پریس کانفرنس میں اور مختلف جگہوں کے اوپر، تو مجھے وہاں سے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی میری ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے پٹیشن وغیرہ بھی کر دی۔ سو یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ انیشلی جو ہمیں لگا تھا کہ ایک تھوڑا سا نا ایک برف پگھلی ہے، شاید سہیل افریدی کو، بہت سارے ہمارے دوستوں کا، میرے اور آپ کے مشترکہ دوستوں کا انیشلی یہ خیال تھا کہ کم وٹ بیس کو چیف منسٹر بھی نہیں بننے دیا جائے گا، اس کو جو ہے کے پی ہاؤس کے قریب نہیں لگنے دیا جائے گا، لیکن وہ بعد میں ظاہر ہے چیف منسٹر بن گئے، ساری پارٹی بھی اکٹھی رہی، یہ بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ انیشلی لگا فیڈرل حکومت ایکسیپٹ کر لے گی، معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نتھنگ ڈوئنگ ود سہیل افریدی، اور سہیل افریدی جو ہے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جو پاور ڈائنامکس ہیں اس سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا خالی کیا سرائیاں چل رہی ہیں؟ نہیں میں تو بات کر رہا ہوں، میں تو آج بھی دعا گو ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں۔ جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنی دیکھیں، پہلے تو مایوسی نہ پھیلائیں۔ ایک ضد پکڑی ہے پی ٹی آئی نے، سہیل افریدی نے جی، اور کس نے؟ حکومت نے نہیں پکڑی ہوئی، ضد انہوں نے پکڑی ہے جی کہ میں ان سے مل کر کابینہ فائنل کروں گا۔ کل بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو اب وہ عدالت میں چلے گئے، میٹر آف کورٹ کے اندر ہے۔ اب وہ کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا، یعنی تھرسڈے کل کے لیے فکس ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ، تو اب عدالت سے انہوں نے رجوع کر لی ہے۔ یا تو وہ ایک اور کو خط لکھتے یا کوئی ریکویسٹ کرتے یا کوئی اس قسم کی بات کرتے، وہ جس طرح کی باتیں پہلے کی کہ اب وہ آ رہا ہے، پہلے اس کو دھکے مارے جاتے تھے اڈیالہ کے باہر، اب جو ہے کوئی روک کے دکھائے، اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، پی ڈی آئی کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں، ان کے حمایتیوں کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں، تو پھر روک کے دکھا دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ نہیں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت سازی کے لیے آئیں گے تو عدالتی فیصلہ بھی اس میں رکاوٹ ہے۔ دوسری بات اگر بات کی جائے قانون کی تو تیسری بات یہ ہے کہ اب کیوں اتنی مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ جی اگر، اور یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ سہیل افریدی نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، وہ اپنے حلف سے انحراف کر رہا ہے، یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ملاقات کرائیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سہیل افریدی اپنی ضد جو ہے وہ ختم کر دے کہ جناب وہ کابینہ بنائے؟ آپ نے آج تک سوال کیوں نہیں کیا؟ خاور حکومت صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس سوال کا جواب چوہدری صاحب سے بھی لیتا ہوں اور خود بھی اس کے اوپر اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چوہدری غلام حسن صاحب، ظاہر ہے اس وقت جو وفاق کے اندر دو سب سے پرانی جماعتیں ہیں حکومت میں ہیں، بظاہر اتحاد میں بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں سیاست کے معاملات، اور حسن کے مطابق یہ کہ چونکہ انہوں نے بڑکیں ماری تھی تو بڑکوں کا جواب ان کو مل گیا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ریاستی معاملات کے اوپر بڑکوں کے اوپر جانا ہے یا پھر آن گراؤنڈ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے آگے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ جی ایک کانویکٹ سے ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی اور اس کے مشورے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایسے معاف کرنا خاور صاحب، یہ آپ کے ہی پروگرام میں یہ فیصلہ ذکر ہوتا ہے، اور کہیں میں نے آج تک نہ حکومت سے کوئی سنی ہے نہ کسی اور جگہ سے۔ چلو وہ یہ ہمارے پروگرام کی آپ سمجھ لیں کہ ایک بالکل انفرادیت ہے، جو ایک ظاہر ہے ایک وہ خود قانون دان ہے، تھوڑے بہت کرتے رہے سپریم کورٹ کو کور، لیکن وہ اس کے اندر موشگافی کافی زیادہ ہے کہ اس سے پہلے ساری وہ قانون کی وہ جو ہے وہ احترام نہیں ہو رہا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیشن ہو رہی تھی۔ تو چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، سوال ایک اہم ہے، صوبہ ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے سیریس کنسرنز ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، دن رات افواج پاکستان کے افسران ہوں، نوجوان ہوں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کی رجیم ہے، افغانستان حکومت ہے، وہ باز نہیں آ رہے، ان کے ساتھ انڈینز مل گئے ہیں، انڈینز نے تو اب فارملی وہاں پہ اپنا سفارت خانہ بھی کھول لیا ہے۔ تو چھوٹی کابینہ بنا لیں، کابینہ بنا کے آگے تک معاملہ چلے نا، کیونکہ بغیر کابینہ کے تو بے دست و پا ہے ایک وزیر اعلیٰ، آئینی طور پر بھی اور ادروائز بھی، ظاہر ہے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ بیٹھ کے کوئی کام کرنے والا نہیں، تو کیسے معاملات آگے چلیں گے چوہدری غلام حسن صاحب؟ بالکل نہیں چل رہے معاملات، مطلب چیف منسٹر ہیں وہ اکیلے ہی بیٹھے ڈنڈے کھڑکا رہے ہیں، اٹ ول ناٹ ورک لائک دس۔ اور یہ میرا خیال ہے کیونکہ آپ لارجر پکچر کو بعض اوقات اس کو اگنور کر کے
جزیات میں پھنس جاتے ہیں. میں نہ کسی کا حمایت کروں گا نہ مخالفت کروں گا. میں صرف خاور صاحب آپ سے گلہ یہ کروں گا کہ آپ جب دونوں کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے, اور سہیل افریدی صاحب اگر مل لیتے ہیں اڈیالہ جیل جا کے, تو کتنی دفعہ علی امین گنڈا پر ملے تھے, تو کون سا آسمان گر گیا تھا. اور اگر یہ مل لیتے اور 4 وزیر بنا لیتے, اور ان کے ملے بغیر کل وکیل کے ذریعے میسج لے کے کلیئرنس لے کے 6-8 وزیروں کی کابینہ بن جائے گی, تو پھر کون سی وہاں انہوں نے کہا جی کنے بھراؤ 6, انہوں نے کہا 7 ہوں تو کہڑا کی اکھاڑ لیں دے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں محاذرائی مارا ماری ملک کو یعنی افراتفری کی دلدل میں پھینکنے سے بہتر ہے بھائی بات چیت کرتے ہیں بیٹھ کے, ممکن ہے آپ کا نقطہ نظر بہتر ہو, پریویل کر جائے.